یہ ہمارے مجلس عاملہ کا پہلا اجلاس ہے اور بڑے محبت اور خلوص سے ساتھی تشریف لا چکے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہماری یہ محبت اور ہمارا یہ الفت قائم و دائم رکھے۔ آج میں آپ کو دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ جماعت میں اختلاف ہے یا نہیں، اتفاق ہے یا نہیں، اس کے متعلق میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آئندہ کے لیے ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ پہلی بات، ہماری جو جماعت ہے اشاعت التوحید و سنہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ جماعت ہے جو اللہ کی توحید اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اشاعت کرنے والی جماعت ہے۔ اس جماعت کا مرکزی امیر ہمارے ساتھیوں نے، علماء کرام نے، بزرگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے اور مجھے مرکزی امیر بنایا ہے، اور اس کا ناظم اعلیٰ میرے بڑے بھائی مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری اس کو ناظم اعلیٰ بنایا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جماعت ابھی تک قائم ہے۔ میں امیر ہوں اور وہ ناظم اعلیٰ ہے، اور اس جماعت میں کوئی دراڑ اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور خطیب مولانا عطاء اللہ بندیالوی، وہ بھی اسی جماعت کا رکن ہے اور وہ بھی اسی جماعت میں ہے، اور اس جماعت میں کوئی اختلاف اور کوئی دراڑ نہیں۔ اس کے بعد جو صوبائی تنظیم تھا صوبہ پنجاب کا، جس کا امیر اس وقت میں نہ تھا، میں عمرے پہ گیا تھا اور صوبائی امیر مولوی اشرف علی کو بنایا گیا تھا، اور ناظم اعلیٰ مولانا نصر اللہ راشد کو بنایا گیا تھا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے مولانا بندیالوی کو بھی کہا کہ آپ تنظیم بناتے تھے تو تھوڑا صبر کرتے، میں آتا اور تنظیم بناتے تو بہت بہتر ہوتا، لیکن چلے آپ لوگوں نے بنایا ہے تو اچھا کیا ہے، میں بھی تائید کرتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام کتنا کریں گے۔ تو ہم اس انتظار میں تھے کہ صوبہ پنجاب میں جماعت کا کام آگے بڑھے گا، لیکن صوبہ پنجاب میں جماعت کا کام آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے چلتا رہا، اور ہماری مسجدیں دوسروں کے قبضوں میں آتی تھی، اور ساتھیوں پہ جو تکلیف آتی تھی تو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، اور اگر وہی تکلیف والا مرکز میں جاتا تھا، صوبائی مرکز میں، تو کوئی ملنے والا نہ تھا۔ یہ تو الگ بات تھی کہ جماعت کا کام ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، وہ آپ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ خود بھی کام نہیں کرتے تھے، اور جب کام ہوتا تھا تو اس کی مخالفت کرتے تھے۔ تو مخالفت میں یار ان کو کہہ دے کہ آپ بند کر دے یا باہر باتیں کر۔ تو جماعت کا کام جب ہم کر رہے تھے تو اس کے مخالفت میں اٹھ کے ہمیں بھی کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں ایک دو مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ ہماری صوبائی شورا نے فیصلہ کیا، چونکہ ہماری کے پی کے میں جمعیت کے ساتھ اکثر ایسے لوگ ہیں جو ہمارے عقیدتاً اور عملاً مخالف ہیں، تو ہمارے کے پی کے کی شورا نے فیصلہ کیا کہ ہم جمعیت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے الیکشن میں۔ جب یہ ہم نے
اس کی اشاعت کی، اس بات کی، تو مولانا اشرف علی صاحب ادھر سے پشاور آئے اور جمعیت کے مدرسے میں اس نے پریس کانفرنس کیا اور کہا کہ ہم اس امیر کو بھی ختم کر دیں گے، ہم اس امیر کی نہیں مانتے اور ہم تعاون کریں گے جمعیت کا۔ چونکہ وہ میرے ذاتی اس نے اعتراض کیا، میرے ذات کے ساتھ اس کا تعلق تھا، تو میں نے اس کی کوئی جواب نہیں دی اور میں نے کہا جو ہم نے فیصلہ کیا ہے ویسے بھی کے پی کے والوں نے کیا ہے، یہ جانے وہ جانے۔ اس کے بعد جب کے پی کے نے فیصلہ کیا اور ہمارا ایک شاگرد تھا لیکن اس کے کچھ وجوہات تھی کہ اس کو جماعت سے نکالا گیا، تو وہ ان کے پاس آیا اور اس نے فورس ایک پریس کانفرنس کیا، وہ آپ سب نے دیکھا ہوگا، مجھ سے نہ پوچھا اور نہ جماعت سے پوچھا، بلکہ اس کو ایک موقع مل گیا مخالفت کا اور مقابلے کا، لیکن وہ بھی میرے ذات کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو میں نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جماعت کا کام جب ہو رہا تھا اور ہم نے جماعت کے لیے ایک بورڈ بنایا جس کا نام ہے وحدت المدارس الاسلامیہ، اور الحمدللہ وہ بورڈ بڑا کامیاب ہے۔ اب ہمارے پاس تقریباً 4400 مدارس رجسٹر ہو چکے ہیں، اور اب امتحانات کے لیے 22,000 سے زیادہ طلباء نے داخلی کیے ہیں، اور وہ انشاءاللہ امتحانات کے بعد پتہ لگے گا۔ تو بڑا کامیاب بورڈ ہے اور چل رہا ہے اور ہم محنت کر رہے ہیں۔ تو اس بورڈ کا جب میں نے اعلان کر دیا تو اس سارے ساتھیوں نے مان لیا، اور ادھر سے مولانا اشرف علی ناظم اعلیٰ ان کا ایک تو لگ بن کا وہ بات ہو رہی تھی، تو اس کے بعد یا پنجاب کے ان 2 ارکان نے، چونکہ پنجاب میں تو اور ارکان تھی ہی نہیں مجلس عاملہ کے، انہوں نے فیصلہ کیا یا ان پہ فیصلہ کیا گیا، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم وحدت کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے، اتفاق نہیں کرتے۔ پھر بھی میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد مولانا اشرف علی نے سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اور علامہ بندیالوی صاحب دونوں کو بلایا اور مولانا فضل الرحمن کے پاس لے چلے۔ مولانا فضل الرحمن میرا دشمن نہیں ہے اور نہ اس کے ساتھ میرا کوئی دشمنی ہے، ہم ملتے ہیں کبھی کبھار، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، لیکن ان کے پاس جب چلے گئے تو میں سمجھ گیا کہ کس لیے چلے گئے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے مولانا عادل صاحب جو کراچی کا ہے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا برخوردار تھا، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی 2-3 گھنٹے، اور مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بھی میری بات ہوئی تھی فون پہ کہ حضرت یہ وفاق المدارس جو ہے ہم سب کی تنظیم ہے اور یہ غیر سیاسی تنظیم ہے، یہ مدارس کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو اب اس کا امیر بنانا ہے، صدر بنانا ہے، تو اگر کوئی ایسا بندہ بن گیا جو اس تنظیم کو، وفاق کو سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے، تو پھر میرا راستہ ان سے جدا ہوگا۔ یہ میں نے مولانا عادل کو بھی کہا تھا اور مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی کہا تھا۔ مولانا عادل صاحب میرے ساتھ ایگری ہوئے تھے، اس نے کہا کہ آپ میرا تعاون کریں گے اگر میں اس کی مخالفت کروں؟ میں نے کہا بالکل کروں گا کہ سیاست میں نہ آئے، لیکن وہ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں نے پھر فون کیا، اس نے کہا کہ نہیں حضرت ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا آپ دیکھیں گے حضرت ایسا ہی ہوگا، کیا کوئی مولانا فضل الرحمن صدر ہوگا یا اس کا بھائی ہوگا یا جو بھی ہوگا، لیکن اس کو سیاست کی طرف لے جائے گا، تو کم سے کم ہمارے مدارس سیاست میں استعمال کے لیے نہیں ہیں۔ وہی ہوا۔ بعد میں میں نے مولانا تقی عثمانی کو کہا کہ اگر آپ کو صدر بناتے ہیں تو ہم جدا نہیں ہوتے اور ہمارا ایک ہی راستہ ہوگا، کیونکہ آپ پہ میرا اعتماد ہے، اور اب بھی میرا مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب پہ پورا اعتماد ہے، اچھے عالم ہیں، دیندار عالم ہیں اور بعمل عالم ہیں، لیکن انہوں نے اس کو نہیں بنایا۔ جب ہم نے
وحدت المدارس الاسلامیہ بنایا تو اس کے بعد پھر ان کو صدر بنا دیا. لیکن بہرحال جو کچھ ہوا، انہوں نے پھر مولانا فضل الرحمان کو تیسری دفعہ تعلیم القرآن میں بلایا، اور سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اور علامہ بندیالوی صاحب ہی بھی آئے، اور ادھر جو کچھ انہوں نے کیا وہ تو آپ سب نے دیکھا ہوگا. پھر بھی میں نے کچھ نہیں کہا. اس کے بعد پھر جب مولانا حضرات صاحب، مولانا عصمت اللہ ملتانی صاحب، انہوں نے وفاق کے ساتھ الحاق نہیں کیا تھا، تو اس وقت تک ان کو تحفے بھی دیے جاتے تھے اور تلواریں بھی دیے جاتے تھے اور محبت کا اظہار بھی کرتے تھے. یہ سب کچھ میں دیکھ رہا تھا. لیکن جب انہوں نے الحاق کیا وحدت المدارس کے ساتھ تو اس کے فوراً اجلاس بلایا گیا اس کے بعد، اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے مولانا حضرات، مولانا عصمت اللہ ملتانی اور سجاد الرحمان کو جماعت سے نکال دیا. مجھے محسوس ہوا، بلکہ مجھے یقین ہوا کہ ان کو اسی وجہ سے نکالا گیا کہ انہوں نے وحدت کے ساتھ اتحاد کر دیا. اب دو وجہ ہیں، دو اسباب ہیں. یا تو ان کو اسی وجہ سے جماعت سے نکالا کہ انہوں نے وحدت المدارس کے ساتھ اتحاد کیا. میں نے خود کہا تھا کہ اپنے ساتھی ہیں، موحدین ہیں، جو الحاق کرتے ہیں کر لیں، نہیں کرتے تو ان کی مرضی ہے. میں نے تو کسی کو مجبور نہیں کیا تھا. یہ جب الحاق نہیں کرتے تھے، اتحاد نہیں کرتے، نہ کرتے، لیکن مقابلے میں کیوں آئے؟ پھر جب ان کو نکالا تو اب مجھے دو باتیں کرنی ہیں. یا تو ان کو نکالا اسی وجہ سے کہ انہوں نے وحدت المدارس کے ساتھ الحاق کیا تھا، یا ان کو نکالا اسی وجہ سے کہ کچھ ایسے مسائل بیان کرتے ہیں، ان کے کوئی ایسے نظریات ہیں جو ہمارے اکابر کے خلاف ہیں، ان کے نظریات کے خلاف ہیں. اگر وحدت المدارس کی وجہ سے ان کو نکالا ہو تو انشاءاللہ میں ان کے ساتھ رہوں گا، یہ میرے ساتھ رہیں گے اور کوئی بھی اس کو جماعت سے نہیں نکال سکتا. اگر نظریات کی وجہ سے ان کو نکالا ہو کہ ان کے کچھ نظریات ایسے ہیں جو ہمارے اکابر کے نظریات کے مخالف ہیں، ابھی تک تو نہ مجھے پتہ ہے کہ ان کے ایسے نظریات ہیں، نہ ان کو پتہ ہے، تو پھر ایسا کریں گے کہ میں ثالث بنوں گا اور میں مولوی حضرات اور مولوی عصمت اللہ کو بٹھا دوں گا، اور دوسرے طرف اشرف علی اور ان کا سابقہ ناظم اعلیٰ جو تھا نصر اللہ راشد، ان دونوں کو بٹھا دوں گا، اور وہ مسائل وہ کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے اکابر کے نظریات کے خلاف ہے، اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ ہمارے اکابر کے نظریے تھے. ان دونوں کا میں مناظرہ کر لوں گا اور میں ثالث بنوں گا. اگر ان میں جرم ہو تو میں ان کو جماعت سے نکال دوں گا، اور اگر ان میں جرم ہو تو ان کی رکنیت میں ختم کر دوں گا جماعت سے. صرف یہ نہیں کہ عہدے، رکنیت ختم کر دوں گا تاکہ جماعت میں اختلاف پھر پیدا نہ کرے. باقی جماعت میں کوئی اختلاف نہیں، جماعت متفق اور متحد ہے، اور انشاءاللہ یہ سارے جو ہیں، یہ اگر کوئی رنجش ہو، خفگان ہو، وہ بھی میں ختم کر دوں گا، دور کر دوں گا، اور ہم اکٹھے بیٹھیں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جماعت آگے چلے. جماعت کو آگے چلنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور ان اصول پہ جماعت چلتی ہے. اگر یہ اصول ہوں کہ ہم صرف ان لوگوں کو بلائے جو ضیاء اللہ شاہ کے مخالف ہوں، ان کو بلائے جو بندیالوی کے مخالف ہوں، ان کو بلائیں جو فلاں کے مخالف فلاں، وہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں ہر بندی کی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کس کس کا محبت ہے، کس کس کی مخالفت ہے. میں وہ بھی بلا سکتا ہوں، وہ لوگ بھی بلا سکتا ہوں. میں سرگودا میں بھی مجھے معلوم ہے، وہ لوگ گجرات میں بھی مجھے معلوم ہے، فلاں جگہ بھی معلوم، فلاں جگہ بھی معلوم ہے. لیکن میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا جس پہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر دے. اور مجھے میرے والد نے سبق سکھایا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. میں اپنا کام جاری رکھوں گا، آپ بھی اپنا کام جاری رکھیں. ہم کسی کی مخالفت ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم جماعت کے لیے کام کرنے والے ہیں. اب میں نے جو جماعت بنائی ہے، الحمدللہ
اب دیکھیں ایک طرف شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب حقانی اور دوسری طرف اشرف علی، کون امارت کا لائق ہے؟ ایک طرف دیکھیں حضرت مولانا میر ولی اللہ جاجروی جو مدینہ یونیورسٹی کا جو نصاب بن رہا ہے اس کا ممبر ہے، اور دوسری طرف تو آپ دیکھیں کون لائق ہے۔ اسی طرح مولانا عبدالرؤوف صاحب، مولانا حضرات صاحب، مولانا افضل فانی صاحب، یہ سارے آپ تو میں نے تو جماعت کی ترقی کے لیے یہ جماعت بنائی ہے، مقابلے کے لیے نہیں بنائی ہے، اور جب مقابلہ کرنا ہو تو پھر وہ مقابلہ میں کر سکتا ہوں، لیکن میں الحمدللہ میں نے کبھی اپنے ذاتیات کو جماعت میں نہیں لایا۔ میں نے تو آپ کو ان کی مثالیں دی کہ میرے ذات کی مخالفت کرتے رہے، میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن جب جماعت کی مخالفت، وحدت المدارس اسلامیہ کی مخالفت شروع کی، پھر میں میدان میں آ گیا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اجلاسیں ہوں، ہمارے جلسے ہوں، ہماری اجتماعات ہوں، جماعتی سطح پہ ہوں۔ ہمارے پنجاب میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے مخلص ہیں، مدرسین ہیں، علماء ہیں، لیکن وہ اب حیران ہیں کہ ہم کس طرف جائیں، کیا کریں۔ کچھ کہتے ہیں کہ کل صلح ہو جائے گی، ہمارا کیا ہوگا۔ یار یہ ہماری دشمنی نہیں ہے، صلح ہے ہمارا، ہم کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ کام کرتے ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ کام کر لیں، اور وہ ٹھیک ہے کچھ لوگ ناراض ہوں گے، ہمیں پتہ لگے تو ہم اس کو راضی کر دیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمیں راضی کر دیں گے۔ شاہ صاحب نے بار بار کہہ رہے تھے کہ وصلو خیر وصلو خیر، تو ان کو کہتے تھے، ان کے ساتھ تو میرا دشمنی نہیں ہے نہ مخالفت ہے، وہ تو ان کو کہتے ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی بات ہو بھی کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ سب ہوں گے تو پھر میں بات کروں گا، میں اکیلے بات نہیں کرتا، آپ سب ہوں گے پھر بات کریں گے۔ جس طرح آپ راضی ہو میں اسی طرح راضی ہوں گا انشاءاللہ۔ میں اکیلے کوئی فیصلے نہیں کر سکتا، میں آپ پنجاب میں جو کام ہوگا وہ آپ کے مشوروں کے ساتھ ہوگا، بغیر آپ کے مشورے کے کوئی کام نہیں ہوگا انشاءاللہ، بے فکر رہے۔ باقی کام کرنا ہے تو ہم کام کریں گے۔ یہ ہمارا جو آج کا اجلاس ہے یہ پہلا اجلاس ہے، اور انشاءاللہ بڑی خوش اسلوبی سے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے آئندہ اجلاس بھی اسی طرح ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے جیسے کہ 9 تاریخ کو جو اجلاس ہوا ہے ہمارے علاقے میں نے آپ کو کہا ایک مولوی تھا، وہ طلبہ کو اسباق پڑھا رہے تھے، تو اس کے گاؤں میں، اس کا گاؤں جو تھا اس میں تیز آندھی چلتی تھی ہمیشہ۔ ایک طالب علم آیا تو مولوی نے اس پہ پابندی لگا دی، شروط لگا دی، جیسا کہ شروط ہوتے ہیں، شروط لگا دی کہ میں آپ کو سبق پڑھاؤں گا، لیکن شرط یہ ہوگا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہی آپ کہتے رہو گے، اور میں جو کچھ کرتا ہوں وہی آپ بھی کرتے رہیں گے۔ اسے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو طالب علم بیٹا تھا، وہ سادہ تھا، بیوقوف سا تھا، اسی میں آندھی آئی تو ورق جو تھا الٹا ہو گیا۔ استاد نے طالب علم کو کہا کہ ہاتھ رکھو، یہ کھوڑمنگ ہے، کھوڑمنگ اس گاؤں کا نام تھا۔ تو طالب علم نے استاد کو کہا ہاتھ کتاب پہ رکھو، یہ کھوڑمنگ ہے۔ تو استاد نے کہا بیوقوف کے بچے میں نے صحیح بات کی۔ تو طالب علم نے استاد کو کہا بیوقوف کے بچے میں نے صحیح بات کی۔ تو استاد نے اس کو تپڑ مارا۔ استاد نے کہا تھا میں جو کچھ کرتا ہوں وہ بھی آپ کر لیں، تو شاگرد نے اس کو تپڑ مارا۔ تو استاد نے گریبان سے پکڑا تو شاگرد نے بھی پکڑا، لڑائی شروع ہوئی۔ استاد بوڑھا تھا، شاگرد جوان تھا، استاد نیچے گرا دیا اور شاگرد اس کے اوپر ہے۔ تو جب استاد نیچے سے تپڑ مارتا ہے، شاگرد اوپر سے مارتا ہے۔ استاد کو خیال آیا کہ تو میں نے اس کو کہا تھا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں کہتا ہوں وہ آپ کہتے رہو اور کرتے رہو۔ تو استاد نے نیچے سے کہا بس کریں گے، تو شاگرد اوپر سے کہا بس کریں گے۔ پھر دونوں بیٹھ گئے، سبق شروع ہوئی۔ جب استاد نے سبق ختم کر دیا تو شاگرد نے کہا یا استاد آج کا سبق تو خالص لڑائی تھا۔ ان کی اجلاس سے بھی خالص لڑائی ہوتی ہے۔
ہماری اجلاس الحمدللہ یہ سنجیدہ لوگوں کی ہے اور یہ ان لوگوں کی ہے جو چاہتے ہیں کہ جماعت آگے چلے. انشاءاللہ یہ جماعت آگے چلے گی، خلوص سے چلے گی. ہم کسی کے ساتھ ضد اور مقابلہ نہیں کرتے، ہم جماعت چلانا چاہتے ہیں. کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم جماعت چلائیں، آئیں ہمارے ساتھ کام کریں. جو نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، ہمیں چھوڑ دے. 4-5 مہینے بعد انشاءاللہ پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور ہمارے جتنے اضلاع ہیں پنجاب میں، ہر ضلع میں اب آپ باڑیاں بنا دیں اور وہاں کے امیر، ناظم اعلیٰ اور پوری باڑی بنا دیں. انشاءاللہ آئندہ ہم اجلاس اسی طرح رکھتے رہیں گے. 1-2 اجلاسوں میں شرکت کروں گا، باقی آپ خود چلائیں گے انشاءاللہ.